آج ہم نیکی نہیں کرتے اس لیے کہ نیکی کی قدر نہیں، اور جب نیکیوں کی قدر پیدا ہوگی تو نیکی کر نہیں سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو اس وقت بھی میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے تو پھر مرنے سے پہلے 3 کام کر لینا۔ 3 کام، وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ جانا، اور نیک اولاد زمین پر نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نیک اعمال کریں گے، ثواب ماں باپ کو قبر میں پہنچایا جاتا رہے گا۔ پھر صدقۃ جاریہ، مرنے سے پہلے مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا ہے۔ اب تو نماز نہیں پڑھا، وہ مسجد جو بنایا اس میں لوگ نماز پڑھیں گے، جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا مسجد بنانے والے، اگر وہ فوت بھی ہو گئے تو قبر میں ثواب پہنچتا رہے۔ علم نافع، نفع دینے والا ہے۔ مرنے سے پہلے کسی کو قرآن پڑھا گیا ہے، کسی کو نماز یاد کرلا گیا ہے، اب خود تو مر گیا ہے، خود نے قرآن پڑھا، لیکن قرآن پڑھنے والے جو چھوڑ آیا ہے وہ زمین تک قرآن پڑھے گے، ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے تو خدا را پھر مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو نیک بنا جاؤں۔ میں نے پہلے بتایا کہ جس کی اولاد نیک ہے اس کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ تو بھائی دنیا جنت بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ رب تعالیٰ نشافن میں تو سمجھتے ہو جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی جب تک کسی آزمائش میں تمہیں ڈالے گئی نہیں۔ فرمایا جنت حاصل کرنے والوں کو ایسی ایسی کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ بعض کا اللہ کے رسول اور ساتھی بھی مقام ہوتے ہیں یا اللہ تو کب ہماری مدد کرے گا؟ رب نے فرمایا میری مدد قریب ہے۔ تو بھائی اگر چاہتے ہو جنت، دنیا جنت بنے، قبر بھی جنت بنے، آخرت میں بھی جنت ملے، تو پھر اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ کیا کرنا؟ یار میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک میٹرک کی سند حاصل کرنے کے لیے کتنے سال کوشش کرنی پڑی؟ اللہ 13 سال۔ اب تو پہلی جماعت پہنچے 3 سال ایریا لگنا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں جنت دی دیگر تسی میٹرک دی سند تو بھی سستی بنا لیتی ہے۔ بتانا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ جنت حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی مشقتیں اٹھانا پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ میٹرک کر جائے، ایف اے کر دے، ایم اے بن جائے، ڈاکٹر بن جائے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے بھی ساتھ دے رہا، میں کہتا ہوں بابا جی آپ نماز پڑھنے آتے ہو تو بچوں کو بھی ساتھ لے آیا کرو۔ جواب اللہ حافظی اللہ بڑے خلاد ہیں۔ کیا بھائی کیا ہو گیا اللہ کو؟ وہ جی بچوں پہ ذرا سی سختی کرو گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بچوں پہ سختی کرو گھر سے بھاگ، اس پہ سختی؟ ہاں بالکل ہم سختی نہیں کرتے۔ میں کہ بچہ اسکول نہ جاوے پھر کی کر گھر جتی لا لینا۔ آپ اللہ صحیح ہو؟ یا ایماندار سے یہی بچے قیامت کے روز ہمیں گرے بات سے نہیں پکڑیں گے کہ یاروں میں اسکول میں جاتا تھا کہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے اور میں اسکول پڑھنے والا بن گیا۔ اگر باپ باپ نماز کرتے سختی کرتے تو میں نمازی نہیں بنتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندہ حاکم ہے، قیامت کے روز اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بد سے سوال ہوگا، تو نے اپنی بیوی کو نمازی بنایا، اپنی اولاد کو نمازی بنایا، اس کی اچھی تربیت کی۔ اگر اسکول کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بچوں پہ سختی ہو سکتی ہے تو نماز کے جنت کی
سند حاصل کرنے کے لیے بھی ساتھی اونچی بولو یار. یہاں تو خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بچہ 10 سال کا ہو جائے نام پڑھے نماز تو ماں کے کراؤ. یا تو خود حکم دیا. اور ہمارے نماز نہیں بچے پڑھتے ہمارے کان پہ جو تک نہیں دی ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم خود نماز نہیں پڑھتے. وہ خود نماز پڑھے گے تو دوسروں کو کریں گے نا. اب میں کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا ہوں میں نے کہا بابا جی تجھے بیٹھ کے کرو اثر ہو جائے گا. اس کے لیے خود نمازی بننا پڑے گا. خود نمازی بنو پھر اپنی اولاد کو کہو گے تمہاری زبان میں اثر ہوگی. بلکہ گھر میں بندہ نماز پڑھتا ہے ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے بھی جہاں نماز بچھا کے ویسے ہی سجدہ کرنا شروع کر دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کو ان کا سجدے میں جانا کتنا پسند آتا ہے. یہ کب ہوگا جب ہم خود نماز پڑھیں. جب ہم خود نماز ہی نہیں پڑھتے کسی کو کیا. میرے اس بیان سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف ہوں. اب بچوں کو ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ ہمیں سب کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو آج کے رسول پہتے ہونا چاہیے. وہ نمازی ہونا چاہیے. وہ حافظ قرآن ہونا چاہیے. وہ عالم دین ہونا چاہیے تاکہ کل کو جس سیٹ پر بھی جا کے بیٹھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دبکہ بتائے. آج ہم ووٹوں کو دیں گے جن کو سورہ اخلاص ہی یاد نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو دعوے سے چیلنج ہے میرا چیلنج ہے دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا. نمازی بچہ جب یہ تحیات پہ بیٹھے گا باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے بعدت تو زانگو بیٹھ کے کہے گا رب اللہ ملی. میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے علاقے پورے گاؤں کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو الحمدللہ کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار تکرار کر رہا ہے رب اللہ فلپی بڑی والی لے گیا رب اللہ فلپی بڑی والی لے گیا. میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کا باغوں میں باغیوں نہیں بنا گیا. اگر چاہتے ہو میرے ماں باپ کی بخشش ہو جائے خود نمازی بنو اور چاہتے ہو میری بھی بخشش ہو جائے اپنی اولاد کو بھی نمازی بنا جاؤ تاکہ ہم مر بھی جائیں تب بھی ہماری اولاد زمین پر یہی کہتے رہے ربنا اغفر لی